अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैर और आफियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने उन 20 गलतियों को बयान करने जा रहा हूं कि जिन 20 गलतियों की वजह से हम इंतहाई मेहनत, कोशिश और लगन के बावजूद भी हम इम्तिहान में फेल हो जाते हैं या हम इम्तिहान में अच्छे नंबरात या पोजीशन से कामयाब होने में हम नाकाम रहते हैं। आखिर वो कौन सी वजूहात है और वो कौन से असबाब हैं? हो सकता है इनमें से हम किसी गलती का इर्तिकाब कर रहे हो जिसकी वजह से हमारी आरज़ू और ख्वाहिश और तमन्ना पूरी नहीं होती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को, इस फायदेमंद वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। पहली गलती है बगैर तैयारी के सवालात ढूंढना। ततब्बुल अस्इला दून इस्तिअदाद मुसब्बकिन। इसका मतलब यह है कि आप इम्तिहान की तैयारी न करें, बल्कि इम्तिहान से कुछ घंटे पहले आप किताब खोलें और किताब को कंघालें और उसी पर इक्तिफा करके आप इम्तिहान गाह में पहुंच जाएं उन सवालों पर। तो ये आप गलती आपके इम्तिहान में फेल होने या कम नंबर आने का सबब बन सकती है। दूसरी गलती है पर्चे से कबल या पर्चे के दौरान घबराहट का शिकार होना। अरबी में इस तरह कहेंगे, इस्तिलाउल खौफी क़ब्ल तसल्लुमी वरक़तिल इम्तिहान औ खिलालिल किताबा। अगर आप पर्चे के दौरान या पर्चे से पहले आप घबराहट के शिकार हैं और आप पर खौफ है, तो आप इम्तिहान में कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं या आप कम नंबर हासिल करेंगे, क्योंकि आप इम्तिहान हॉल में गोया के ड्राइवर की तरह है। और ड्राइवर के बारे में एक मसल मशहूर है कि डर और ड्राइवर कभी एक साथ जमा नहीं हो सकते। तो इसलिए आप अपनी मंजिल पर तभी पहुंचेंगे जब आपके अंदर खौफ नहीं होगा, जब आप बिल्कुल निडर होंगे। तीसरी गलती, पर्चा देने के लिए देर से आना। अरबी में इस तरह कहेंगे, अत्तअखुरु फिल हुज़ूर फी क़ाअतिल इम्तिहान। ये भी बहुत बड़ी गलती है। आपको इससे बचने की जरूरत है कि आप इम्तिहान हाल में वक्त पर पहुंचे और आप वक्त का लिहाज रखें। चौथी गलती है तमाम सवालात को एक ही नजर में जांचने में नाकाम होना। अल-खुल्फ़ु अनिल ऐनिल मुस्तवइबा जमीअ अल-अस्इला बिनज़रतिन वाहिदा। अगर आपके अंदर ये स्किल और सलाहियत नहीं है कि आप पूरे पर्चाए सवालात को पढ़कर फौरन भांप लेते हैं कि मुझे कौन से करने हैं और कौन से नहीं करने, तो ये आपके अंदर इतनी बड़ी कमजोरी है कि आप इम्तिहान में फेल भी हो सकते हैं और आप हमेशा कम नंबर के शिकार रहेंगे। इसलिए अपने अंदर इस स्किल और सलाहियत को पैदा करने की कोशिश करें कि आप तमाम पर्चाए सवालात को पढ़कर फौरन भांप लें। पांचवी गलती है सबसे मुश्किल सवाल से शुरू करना। अरबी में इस तरह कहेंगे, अल-बिदाया बिहल्ल अस्अबिल अस्इला। अगर आप अपने पर्चाए जवाब को सबसे मुश्किल सवाल से हल कर रहे हैं तो ये आपकी कमजोरी है और आपके फेल होने या कम नंबर आने का सबब बन सकती है ये गलती। क्यों? इसलिए कि ये कहा जाता है कि आपको सबसे पहले वही सवाल करना है जो आपकी नजरों में सबसे आसान है। इसलिए कि मुम्तहिन कभी कभी आपके पहले सवाल पर ही कयास करके आपको नंबर दे देता है। छठी गलती जो आम तौर पर हम करते हैं, बगैर किसी पेशगी प्लान के किसी सवाल का जवाब लिखने की कोशिश करना। बदउ किताबतिल जवाब अनिस सुआल दूना खुत्ततिन मुसब्बका। ये बहुत बड़ी गलती है कि आपने जवाब लिखने से पहले कोई जहन में आपके कोई प्लान नहीं, कोई मंसूबा नहीं कि मुझे जवाब को किस अंदाज में बयान करना है, कितने अज्जा में बयान करना है और किस तरह बयान करना है। तो ये गलती आपके इम्तिहान में नाकाम होने या कम नंबर का सबब बन सकती है। सातवीं बहुत बड़ी गलती है किसी सवाल का गलत मतलब निकालना। किसी सवाल का गलत मतलब निकालना, इसका मतलब ये है कि आप सवाल को समझे ही नहीं है कि मुम्तहिन का मकसद और पर्चा बनाने वाले का मकसद उस सवाल से क्या है। अगर आप सुअ फहमी सवाल के शिकार हैं तो
تو یہ آپ کے امتحان میں فیل ہونے اور یہ آپ کے نمبر کے کم ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ جواب لکھنے سے پہلے سوال کو اچھی طرح سمجھیں، پھر آپ جواب کاپیوں میں اتاریں۔ نمبر 8، اس بات کا یقین نہ ہونا کہ کیسے مضمون شروع یا کیسے ختم کرنا ہے۔ عدم القدرہ علی شروع المشمول و نہایتہ بشکل صحیح، یہ بھی بہت ہی بڑی غلطی ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ مجھے جواب کس انداز سے شروع کرنا ہے اور جواب مجھے کس انداز پر ختم کرنا ہے۔ یہ غلطی محنت اور کوشش کے باوجود آپ کے امتحان میں فیل ہونے یا کم نمبر کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے آپ کو اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرنی ہے اور مضمون نگاری کا جو فن ہے اس کو بھی سیکھنے کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے۔ نویں غلطی ہے بے ترتیب جواب دینا، مخالفت الترتیب عند کتابت الاجوبہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پرچہ سوالات پڑھنے کے بعد یہ کوشش کریں کہ آپ ترتیب ہی سے آپ جواب لکھیں۔ مثال کے طور پر پہلے نمبر کا، دوسرے نمبر کا، تیسرے نمبر کا، اگر ممکن ہو اور آسانی کے ساتھ آپ اس ترتیب کا لحاظ کر سکتے ہیں تو اس ترتیب کا لحاظ کرنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ 10ویں غلطی، لکھنے کا نہایت برا انداز، الکتابہ فی اسلوب رقیق۔ اگر آپ نہایت برے انداز میں لکھ رہے ہیں، آپ کے اندر مضمون نگاری کی بالکل بھی صلاحیت نہیں ہے، چاہے آپ کو کتاب اور سوال کتنا ہی عمدہ یاد ہے، پھر بھی آپ امتحان میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کامیاب بھی ہو جائیں تو آپ خاطر خواہ نمبر نہیں لا سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر اس غلطی کو سدھارنے کی بھی کوشش کریں کہ آپ بہترین اور اچھے انداز میں لکھیں، مضمون نگاری شاندار طریقے پر اور اچھے طریقے پر۔ 11ویں غلطی، جو بہت بڑی غلطی ہے، بہت زیادہ یا بہت کم لکھنا، الافراط والتفریط فی الکتابہ۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ کے امتحان میں فیل ہونے یا ناکام ہونے کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ بہت زیادہ لکھیں گے تو ممتحن کو پرچہ چیک کرنے میں اکتاہٹ ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے نمبر کم آئیں گے، اور اگر آپ بہت کم لکھیں گے تو ایجاز مخل ہو جائے گا، جس کو بلاغت کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ ممتحن کے سامنے آپ کا واضح مطلب نہیں ہوگا تو آپ کے نمبر کم آ سکتے ہیں۔ 12ویں غلطی، آخری چند منٹوں میں غیر جواب شدہ سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہونا، الفشل فی حل الاجوبۃ الباقیہ قرب انتہاء موعد الامتحان۔ اگر آخری کی کچھ منٹیں باقی ہیں اور آپ کے سوالات کے جوابات بھی باقی ہیں اور آپ ان جوابات کو لکھنے میں ناکام ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ 13ویں غلطی ہے بالکل نہ پڑھے جانے والی تحریر میں لکھنا، الکتابہ بخط یستعصی القراءۃ بہ۔ اس لیے کہ اگر آپ بالکل نہ پڑھے جانے والی تحریر میں لکھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ امتحان میں فیل ہو جائیں، یقینی طور پر آپ کے نمبر تو ضرور کم آئیں گے۔ اس لیے ایسی تحریر ہونی چاہیے کہ ممتحن اس کو پڑھ لے۔ 14ویں غلطی ہے بہت آہستگی کے ساتھ پڑھنا یا لکھنا، القراءہ او الکتابہ ببطء شدید۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ بہت آہستہ لکھنے کے شکار ہیں یا آپ تقریر امتحان میں بہت آہستہ پڑھنے کے شکار ہیں تو آپ فیل ہو سکتے ہیں اور یا آپ خاطر خواہ نمبر نہیں لا سکتے ہیں۔ اس کمی کو آج ہی ختم کرنے کی کوشش کیجیے، نہ تو بہت آہستہ لکھیے اور نہ بہت آہستہ پڑھیے۔ 15ویں غلطی ہے جوابات کو دوبارہ چیک کرنے میں ناکام رہنا، الرسم فی اعادۃ النظر فی الاجوبہ، جس کو ہم اپنے مدرسے کی عام طور پر زبان میں کہتے ہیں نظر ثانی نہ کرنا۔ نظر ثانی نہ کرنا یہ اتنی بڑی کمزوری ہے۔ 16ویں کمی، اپنے ساتھ ضرورت کی تمام اسٹیشنری کا سامان نہ لانا، عدم و توفر ادوات الکتابہ، یہ بھی بہت بڑی کمی ہے، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 17، اپنا نام اور دوسری ذاتی تفصیلات درج کرنے میں ناکام رہنا، ترک تسجیل اسمہ والبیانات الشخصیہ اللازمہ۔ اگر آپ اپنا نام اگر مانگا گیا ہے اور دوسری ذاتی تفصیلات جیسے مثال کے طور پر رول نمبر یا کچھ بھی ایڈریس وغیرہ
کسی طرح کی کوئی چیز جو ضروری چیزیں ہیں اگر آپ اس کو بھول جاتے ہیں تو اس سے آپ کے امتحان میں فیل ہونے کے، ناکام ہونے کا خطرہ ہے۔ 18ویں غلطی، 18ویں غلطی کسی سوال کا جواب لکھنا بھول جانا۔ عربی میں کہیں گے نسیان کتابت الجواب عن ای سوال۔ یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے کہ اگر آپ اس غلطی کو کریں گے تو یقینی طور پر آپ کے امتحان میں نمبر کم آ سکتے ہیں اور آپ کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ملے گی۔ اس لیے جب آپ امتحان حال میں جائیں تو انتہائی بیدر مغزی کے ساتھ، تیقظ کے ساتھ اور اپنے تمام اعضاء اور جوارح کو مکمل حاضر باشی کے ساتھ آپ امتحان حال میں جائیں تاکہ آپ ہر سوال کا جواب اچھی طرح دے سکیں اور آپ کے اس سے قلم کے نیچے کوئی سوال کا جواب لکھنے سے نہ رہ جائے۔ 19ویں غلطی، ہر سوال کو مناسب وقت نہ دینا۔ عدم تقسیم الوقت المناسب لکل جواب۔ اگر آپ ہر سوال کو مناسب وقت نہیں دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں پہلے پلان نہیں ہے کہ اس وقت یہ سوال جو ہے اس کے اندر 1 گھنٹہ لگے گا، اس کے اندر 1.5 گھنٹہ لگ سکتا ہے اور اس کے اندر 2.25 گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس طرح وقت کو تقسیم نہیں کیا ہے تو یہ وقت کا تقسیم نہ کرنا بھی یہ آپ کے فیل ہونے کا یا آپ کے کم نمبر آنے کا سبب ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ سوالات لکھنے سے پہلے ہی آپ وقت کو تقسیم کر لیجئے تاکہ وقت کے اندر سمیٹنا تمام سوالات کے جوابات کو آسان ہو جائے۔ 20ویں اور آخری غلطی یہ ہے خود اعتمادی کا نہ ہونا، عدم الثقہ بالنفس۔ یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ آپ اگر اس غلطی کو نہیں چھوڑیں گے تو انتہائی کوشش کے باوجود، انتہائی محنت کے باوجود، رات دن ایک کرنے کے باوجود بھی آپ امتحان میں خاطر خواہ اور نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اندر خود اعتمادی کو پیدا کیجئے۔ جب آپ کوشش کر چکے، محنت کر چکے تو آپ کو اب گھبرانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے اندر یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ مجھے امید ہے کہ میں امتحان اچھی طرح کروں گا، اچھی طرح لکھوں گا۔ اگر یہ آپ کے پاس اعتماد ہوگا تو انشاءاللہ آپ امتحان میں ناکام نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کو یہ سوچنا چاہیے السعی منی والاتمام من اللہ۔ اے اللہ میں کوشش کر چکا ہوں، اب بس کوشش کو بار آور کرانا اور اس کو نتیجہ خیز بنانا یہ آپ کا کام ہے۔ آپ یہ سوچ کر لکھیں گے تو انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔